اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي. اطمینان قلب کا نسخہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جانتے ہیں کہ دلوں کے سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہ ہے خیر خواہی. خیر عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے نیکی اور بھلائی. نیکی اپنے کمال کو جب پہنچ جائے تو اسے خیر سے تعبیر کرتے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی اور مخلوق کے فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے گا وہ خیر کے زمرے میں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین تو نام ہے نصیحت کا، خلوص و خیر خواہی کا. خیر خواہی ہے اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ تمام انسانیت کے خیر خواہ تھے. لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے اور سب کی خیر خواہی چاہتے تھے. دین اسلام فقط عبادات اور اذکار کا مذہب نہیں بلکہ بندوں کے حقوق، ان کے ساتھ خیر خواہی، خیر و بھلائی چاہنا، یہ سب بھی اس میں شامل ہیں. عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ غنی ہے. حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما سکتے ہیں. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوئی ظلم زیادتی ہو جائے گی تو جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہ فرمائیں گے. آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ دو طرح کے رویوں میں سے ہمارا رویہ کون سا ہے. کیا ہمارا دل خیر خواہی، محبت اور شفقت سے بھرا ہوا ہے؟ خیر خواہی کی مختلف صورتیں ہیں. دنیا اور آخرت کے معاملات میں خیر خواہی کی طرف رہنمائی کرنا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو بھلی نصیحت کرنا اور وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کی جائے. آئیے یہاں پہ رک کے ذرا اپنا جائزہ لے لیں. سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی کہ لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑ دیا جائے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی جائے. جنت کا حصول سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی کہ لوگ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے جڑ کر، اس دین اسلام سے جڑ کر جنت کو پالیں. تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے. خیر خواہی کے معاملے میں اور بھی باتیں آتی ہیں، جیسے کہ دوسروں کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، مصیبت اور تکلیف میں دوسروں کے کام آنا، رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا، کسی کی ضرورت میں اس کے کام آ جانا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ، اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور نصیحت کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی. اس کے برعکس ایک دوسرا رویہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا، حسد، بغض اور فریب کرنا، لوگوں کی برائی کرنا، تذلیل کرنا، بد کلامی کرنا، مذاق اڑانا، دل آزاری کر جانا، غیبت، بہتان اور چغل خوری جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جانا. یا تو دل خیر خواہی سے بھرا ہوگا، محبت اور شفقت سے بھرا ہوگا، یا پھر دل ان بیماریوں میں مبتلا ہوگا. جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہ کرو جو بالکل سیدھی اور درست ہو. اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے، قیامت کے روز بندہ مومن کے نام اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی عمل بھاری نہ ہوگا. آئیے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا ہمارے دل مطمئن ہیں، ہم لوگوں کے لیے خیر خواہ ہیں، محبت اور اخوت کا جذبہ رکھتے ہیں، یا اس کے برعکس ہمارے دلوں میں مختلف بیماریوں کا زنگ لگا ہوا ہے، جیسا کہ غیبت، بہتان، بدگمانی. اپنے دلوں کی صفائی کر لیتے ہیں اور خیر خواہی کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. آئیے سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنی ذات کے لیے خیر خواہی چاہیں گے بلکہ اپنے ارد گرد کے موجود تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك